بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کے خالی پن کا مداوع، یاسمین مجاہد کی کتاب، پارٹ نمبر 39۔ آپ لوگ سب سن رہے ہیں یہ کتاب، کافی لوگ، اور سبسکرائب بھی کچھ لوگوں نے کی ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو کچھ خامی خرابی نظر آتی ہے تو پلیز ضرور بتائیے کمنٹس میں، ٹھیک ہے؟ بڑی مہربانی ہوگی۔ اچھا، آگے لکھتی ہیں یاسمین مجاہد، خود سے ہمدردی کی کمی۔ ایک اور عنصر جو شفا یابی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے وہ خود سے ہمدردی کی کمی یا خود کو بہت زیادہ مورد الزام ٹھہرانا ہے۔ جب کوئی برائی سرزد ہو جائے یا معاملات سلجھ نہ رہے ہوں یا ہماری کوئی پیاری چیز کھو جائے تو بہت سے لوگ اس سب کا الزام اپنے طور پر ہی اپنے سر مونڈ لیتے ہیں۔ اس بات پر یقین ہو جانا کہ یہ سب ہماری غلطی تھی، یا یہ کہ ایسے منفی وقوعے کی پوری ذمہ داری صرف آپ ہی پر عائد ہوتی ہے، یہ چیز شفا یابی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ نمو کے لیے دردن بینی اور احتساب کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ کام ہمدردی اور توازن کے ساتھ ہونے چاہیے۔ کوئی بھی کاملاً اچھا نہیں ہوتا، لیکن کوئی بھی کاملاً برا بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم غلطیاں کرتے ہیں یا ہم میں ایسے عناصر موجود ہیں جنہیں تبدیل کیے جانے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ کام رحم کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کامل پیدا نہیں کیا، لہٰذا ہمیں خود سے کامل ہونے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ہم سب میں خامیاں ہوتی ہیں۔ بہترین لوگ وہ نہیں ہوتے جو بے عیب ہیں۔ خود کو بے عیب سمجھنا مغالطہ آمیز تکبر ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی انسانیت کو پہچانے اور ہمدردی کے ساتھ خود کو قابل احتساب ٹھہرائیں۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں بھی خامیاں ہو سکتی ہیں، جبکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتری لانے اور نمو پانے کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں۔ یہ وہ نمونہ ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ ہم کامل ہیں یا کامل ہو سکتے ہیں شیطان کا ایک پھندا ہے۔ یہ خیال غرور اور مایوسی دونوں کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم یقین کرتے ہیں کہ ہم کامل ہیں تو یہ خود فریبی، غرور اور تکبر ہے، اور اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم کامل یا بے عیب ہونے کی ضرورت ہے تو جس لمحے ہم تھوڑا سا بھی پھسلے تو سیدھے مایوسی کی گود میں جا گریں گے۔ یہی شیطان چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم یا تو مغرور ہو جائیں یا بالکل ہی ہتھیار ڈال دیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم خود کے بارے میں یا تو یہ سوچیں کہ ہم تو بہت ہی اچھے ہیں اور وہ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یا یہ کہ ہم اتنے برے اور نکمّے ہیں کہ کوشش کا فائدہ ہی نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم یقین کریں کہ اسلام یا تو سارا ہے یا کچھ بھی نہیں۔ گناہ کے ارتکاب سے قبل وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بے پایاں ہے، اور پھر گناہ کے ارتکاب کے بعد وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت لامحدود نہیں۔ جب ہم پھسل جاتے ہیں تو وہ یہ خیال ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے، حجاب پہننے کی یا نماز پڑھنے یا مسجد میں جانے کی کیا منطق ہے، یہ تو نری منافقت ہوگی۔ لیکن یہ اپنے بے عیب ہونے کا یقین ہے جس میں خامی ہے۔ غرور اور مایوسی تو وہ چیزیں ہیں جو اس نقص بھرے خیال کا نتیجہ ہیں۔ کامل ہونے کا خیال اپنی اصل میں ہی غلط ہے، لہٰذا اس سے نکلنے والا نتیجہ تباہی ہوتا ہے۔ بندش یا اعتراف کی کمی۔ شفا یابی کی راہ میں رکاوٹ بننے والا ایک اور عنصر صورتحال کو قبول کرنا یا اس بندش کا نہ ہونا ہے۔ نفسیات ان گائے زباں نے اپنی کتاب ہاؤ ٹو فٹ اے بروکن ہارٹ میں اپنی ایک ایسی مریضہ کے معاملے میں بات کی ہے جو اپنے پسندیدہ شخص سے شادی نہ ہونے پر بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ ڈاکٹر ڈچ وضاحت کرتے ہیں کہ اس عورت کی شفا یابی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ مریضہ وہ وجہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھی جسے اس شخص نے علیحدگی کا جواز بنایا تھا۔
بجائے اس کے کہ وہ اس جواز کو تسلیم کرتی، وہ یہ سوچنے لگی کہ اس علیحدگی کی یقیناً کوئی اور پوشیدہ وجہ ہوگی۔ اس کی اگلے 12 مہینے میں اس حقیقی وجہ کی کھوج میں صرف کر دیے۔ مروان اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اسے چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اپنے جذبات میں کوئی نمو محسوس نہیں کرتا۔ وجہ بہت سادہ تھی، لیکن بجائے اسے قبول کرنے، اس پر غمگین ہو کر شفا یابی کے عمل کی طرف بڑھنے کی اس نے اصرار شروع کر دیا کہ یقیناً اس جدائی کے پیچھے کوئی اور وجہ ہوگی اور وہ اسے کھوج کر رہے گی۔ اس نے پورا 1 برس آخری ویکینڈ کو اپنے ذہن میں بار بار دہرانے میں لگا دیا۔ وہ اس لمحے کی نشاندہی کرنا چاہتی تھی جب اس سے غلطی سرزد ہوئی یا جب وہ کوئی مختلف کام کر سکتی تھی۔ اس نے الزام کو اپنے اندر سمول اور سوچا شاید اس میں حوالے سے یا اس حوالے سے اس کے لیے کافی نہ ہوگی، لیکن ایسا کر کے وہ صرف اپنی شفا یابی میں تاخیر کر رہی تھی۔ وہ ایک ایسی تفتیش کار بن گئی تھی جو کیس کو ختم کرنے پر تیار نہ ہو۔ یہ کسی کھلے ہوئے زخم کا علاج کرانے یا انکار جیسا تھا۔ بجائے معاملے کو ختم کرے اور اسے قبول کرنے کی جانب بڑھنے کی، وہ اپنی ساری توانائیاں سراغ تلاش کرنے پر صرف کر رہی تھی۔ ہم میں سے بھی اکثر کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جب ہمارے کام کی کوئی رکاوٹ بنتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے رکوا دیا ہے، شاید کسی نے کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، حالانکہ اس کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ہم اس وجہ پہ نہیں جاتے، شاید ہماری دلچسپی نہیں ہوتی یا کوئی اور جو اس کام کو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کی بھی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، کرنا ہی نہیں چاہتے کام، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہم کس پہ جاتے ہیں کہ کسی نے ہماری بندش کروا دی ہے۔